عبادت کے ارکان۔ آج ہم انشاءاللہ جو درس آپ حاصل کریں گے اس میں ایک تو سب سے پہلے ہم ارکان عبادت کی اہمیت، اور دوسری بات جو ہے وہ ہے ارکان عبادت کے دلائل، اور اسی طرح ہم ارکان عبادت کے جو فوائد ہیں، ثمرات ہیں، پھل ہیں، وہ کیا ہے اس کے متعلق پڑھیں گے، اور اسی طرح اللہ کی جو محبت ہے وہ اپنے اندر کیسے اس کے احساسات اور فیلنگ پیدا کریں، اور الرجاء والخوف، امید اور ڈر اللہ سے جو ہے وہ اس کے اندر کیسے بیلنس لائیں، کیونکہ لوگ یا تو کبھی بہت زیادہ محبت، یا کبھی بہت زیادہ ڈر، کبھی بہت زیادہ خوف، کبھی بہت زیادہ امید، تو اس کے ساتھ کیسے چلیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الرسول الامین، اما بعد۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عبادت کے کتنے ارکان ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ارکان عبادت 3 ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے محبت، دوسری ہے رجاء، رجاء بولتے ہیں امید کو، اور تیسری چیز ہے الخوف، ڈر۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے اس کو بولتے ہیں محبت اللہ، محبت اللہ جو رکن اول ہے، اس کے متعلق ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، عبادت کی سب سے عظیم اور سب سے بڑی جو رکن ہے وہ اللہ سے محبت ہے، اور اللہ سے محبت بھی صرف دعویٰ نہیں ہونا چاہیے، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے، کہ یا اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اللہ اکبر، اللہم انی احبک، یا اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور ہر اس شخص سے محبت ہے جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہر اس عمل سے محبت ہے جو تیری محبت کی قریب لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ دعا ہے، اور اسی طرح جیسے کہ حدیث میں ہے، یا ابن رجب یعنی حدیث میں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی بندہ اس وقت تک کامل مومن، کامل ایمان نہیں ہوتا، حتی یکون اللہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ مما سواہما، کہ سب سے زیادہ محبوب ترین چیز یا محبوب ترین ذات آپ کے نزدیک اور اللہ کے رسول ہوں گے، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یعنی جب بات آئے اللہ کی محبت کی اور اللہ کے رسول کی، تو سب کچھ قربان، سب کچھ نچھاور کرنا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ محبت، اللہ کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور محبت بھی کامل ہونی چاہیے۔ What's the meaning of کامل محبت؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، جس کو بولتے ہیں شرک فی المحبہ۔ یعنی محبت میں بھی شریک ٹھہرانا اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے محبت کا اعلیٰ مقام ہونا چاہیے، اور ایسی محبت ہونی چاہیے جو کسی اور کے لیے نہ ہو۔ ایک سائیڈ پہ، معذرت خواہ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو برا لگے لیکن یہ حقیقت ہے، ایک سائیڈ پہ آپ کے دوست بلا رہے ہیں، ایک سائیڈ پہ بیوی بلا رہی ہے، ایک سائیڈ پہ آپ کے جگری یار بلا رہے ہیں، ایک سائیڈ پہ اللہ بلا رہا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے یہ ہے محبت کا امتحان، کہ آپ اپنے اللہ کو وہ محبت، وہ اعلیٰ مقام دیتے ہو کہ آپ بولتے ہو نہیں دوستوں میں آپ لوگوں کی طرف نہیں آ رہا، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، یا آپ ان کے پاس جاتے ہو۔ یہ ہے محبت کا امتحان، the exam of love of اللہ، یہ یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد آتے ہیں اللہ کی محبت میں جو شامل چیزیں ہیں، وہ ہے اللہ کے رسول سے محبت، اور اللہ کے کلام سے محبت، اور اللہ کے شاعر کے احترام، عزت، تکریم، اور جو دوسرا رکن ہے وہ ہے الرجاء، ہوپ، امید، اللہ سے امید باندھنا۔ اور اللہ سے جو امید باندھی جاتی ہے وہ سب سے بڑی امید ہے۔ اب لوگوں سے امید نہ باندھیں، خدا کی قسم، اکثر لوگ آپ کو نا امید چھوڑ دیتے ہیں، اکثر لوگ آپ کے دل کو توڑ دیتے ہیں، آپ کے دل کو نیست و نابود کر لیتے ہیں، لیکن میرا اللہ بہت رحمت ہے۔ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جس سے آپ کامل اور مکمل یقین کے ساتھ امید لگا کے بیٹھ سکتے ہیں، اور اللہ آپ کی امیدوں کو پورا کرتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق چلتا ہوں۔ آئے ہائے ہائے، کیا خوبصورت حدیث ہے۔ اللہ خود آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ کو دے رہے سیکرٹ، ایک راز آپ کو اللہ نے پلیٹ میں تحفہ کی طرح دے دی، تحفے میں دے دی، لیکن کیا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں اللہ جواب نہیں دے رہا، اللہ میرے دعا قبول نہیں کرتا، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ کو کوستے ہیں تو اللہ کرے گا ہی نہیں۔ لیکن اگر آپ اللہ سے امید لگا کہ انشاءاللہ میرا اللہ کرے گا،
میں جب دعا کروں گا تو میرا اللہ دے گا مجھے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لا احمل ہم الاجابہ، مجھے دعا کے قبول ہونے کا مجھے کوئی ہم نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا اللہ جواب دے گا. لیکن مجھے اصل ہم کیا ہے کہ میں کب ہاتھ اٹھاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مومن بندے کے ہاتھ خالی نہیں چھوڑتا. وہ الگ بات ہے کہ وہ کس طرح نوازتا ہے اور کس کو نوازتا ہے، وہ سارے آپ کے دل پہ ڈیپینڈ ہے اور آپ کے مصالح و مفاسد کو دیکھا جاتا ہے اس میں. اور اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ امید باندھنے کے متعلق جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک بہترین نمونہ اور مثال ہے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اور اسی طرح ایک بات یاد رکھیں، اچھی امید، اللہ سے ایک اچھی امید آپ کو اچھے عمل کی طرف لے جاتی ہے. لیکن جب بندہ بدظن ہو جاتا ہے، اچھی امید نہیں باندھتا، تو وہ عمل کرے گا نہیں، کیونکہ اس کے اندر امید ہی نہیں ہے. جب امید ہوگی تو آپ عمل کریں گے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے لیے انہوں نے جہاد کیا، ان کے لیے کیا ہے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ ان کے اوپر بڑی مغفرت کرتا ہے اللہ ان کی. اور اس کے بعد آتے ہیں جو تیسرا رکن ہے، وہ ہے الخوف، ڈر. اللہ سے ایک ڈر سے بہتر ایک اور لفظ ہے، اس کو بولتے ہیں خشیت الہی. خشیت اور خوف میں کیا فرق ہے، یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ کچھ لوگ فرق اور ترجمے میں تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. خشیت الہی، الخشیہ من اللہ، والخوف، خوف ڈر. آپ نے ایک سانپ کو دیکھا، اس سے آپ کو ڈر لگا. میں مثال کے لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یعنی آپ کو ایک سانپ نظر آتا تو آپ ڈرتے ہو. آپ کس لیے ڈرتے ہو؟ اس کی شر سے ڈرتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک بزرگ ہستی کو دیکھتے ہو، ہاں، اس سے آپ ڈرتے بھی ہو، لیکن وہ ڈر سیم نہیں ہے. وہ ڈر ہے عزت والا، احترام، ان کی ہیبت، ان کی تعظیم، ٹھیک ہے. الخوف مع الہیبہ والاحترام والتقدیر، ٹھیک ہے. تو اللہ کی خشیت کیا ہے؟ اللہ کی خشیت یہ کہ اللہ کے غضب، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے ڈرنا. اور اسی طرح جب بندہ اس طرح ڈرتا ہے تو عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اور اللہ کی خشیت، اللہ سے ڈرنا، ایک عام جو چیزیں جو ڈرنے والی ہے، وہ ان دونوں ڈر میں بھی فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ فرق اپنے محل نظر اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے. اچھا، اب دوسری بات یہ کہ اب ہم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈر بھی ساتھ ہو اور امید بھی ساتھ ہو؟ یہ دو چیزیں ایک انداز میں متضاد لگتی ہیں ہمیں، یہ دو چیزیں جو جمع نہیں ہو سکتی، تو ہم کیسے کریں؟ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اور پھر جیسے کہ ایک والد سے انسان محبت بھی کرتا ہے اور ڈرتا بھی ہے نہیں ہے. والد سے امید بھی لگاتا ہے کہ والد صاحب انشاءاللہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، مجھے شاباشی دیں گے، اور ساتھ میں ڈر بھی رہتا ہے کہ میرے والد صاحب ناراض نہ ہو جائے، اور ساتھ میں محبت بھی رہتی ہے. So if it's possible for human being, then why it's not possible for Allah؟ اگر ایک چیز مخلوقات کے لیے، ہمارے لیے وہ مثال سے سمجھ میں آ رہی کہ یہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وبالاولا اللہ کے ساتھ بھی اللہ سے آپ محبت بھی کر سکتے ہیں، اللہ سے آپ امید بھی لگا کے رکھ سکتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ ڈر بھی سکتے ہیں، اور تینوں ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کوئی حالت کے حساب سے کبھی کوئی اوپر کبھی نیچے ہو جاتا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے جو اعلیٰ مقام ہے وہ بندہ اگر تینوں کو ساتھ رکھے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون ویبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یعنی جب وہ دعا کرتے ہیں تو وہ اللہ کی امید سے، اللہ کی رحمت کی امید سے اور اللہ کے ڈر سے
اللہ کے عذاب کے ڈر سے اور محبت کے ساتھ اللہ سے وہ مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ سے محبت، اللہ سے امید، اللہ سے خشیت الہی ہمارے اندر ڈال دے۔ وجزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔